آج بیٹا ہم لیسن نمبر 14 سٹارٹ کریں گے، اور یہ لیسن کا نیم ہے اس پر اوور کوٹ. اس کو لکھا ہے غلام عباس نے، اردو رائٹر ہیں ہمارے. اس سب سے پہلے تو ان کا انٹروڈکشن ہے تھوڑا سا، کہ اس کے بعد غلام عباس کہاں پیدا ہوئے، کہاں وفات پائی، اور میرے لٹریچر یا ادب کے حوالے سے انہوں نے کیا کیا میرے سروسز ہے، کیا کیا خدمات سر انجام دی. غلام عباس صاحب انڈیا کے شہر امرتسر میں 1909 میں پیدا ہوئے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے وہاں سے تعلیم حاصل کی. تعلیم حاصل کرنے کے بعد اردو ادب میں وہ جو ممتاز جو مقام انہوں نے حاصل کیا. ان کے میرے دو افسانے تھے، ایک اوور کوٹ ہے اور ایک آنندی ہے، جنہوں نے بہت زیادہ شہرت حاصل کی اور اوور دی ورلڈ ان کو پڑھا گیا. اور آج جو ہم ان کا اوور کوٹ پڑھ رہے ہیں، یہ اردو سے اس کی انگلش میں ٹرانسلیشن ہے. اس کو انگلش زبان میں کنورٹ کیا گیا، اور ہم اس کو انگلش میں پڑھنے کے بعد پھر دوبارہ اردو میں ہم اس کو ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. اس کے بعد ہے جی وہ کہانی بیان کرنے کی بجائے کردار کی شخصیت، جو ریئل ایک کریکٹر ہوتا ہے، اپنے اس پر نیچرل انداز سے، حقیقی انداز سے، کہ وہ اس کی جو ریئلٹی ہے بالکل اس کو ان ریئلٹی اس نے پیش کرنے کی ہمیشہ کوشش کی ہے. اس کے جو میرے افسانے ہیں ان کے اندر انسانی منافقت ہو گئی، اس پر تصنع یا بناوٹ ہو گیا، کو اس نے بے نقاب کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہم کس حد تک اس جدید دور کے اندر پہ رہتے ہوئے ہم مادہ پرست بن چکے ہیں، ہمارے اندر احساسات جذبات ختم ہو گئے ہیں. ان کے اور بھی افسانوں کے مجموعہ، ایک میرے جاڑے کی چاندنی ہے، اس کے علاوہ اور میرے آنندی بہت مشہور ہیں. وہ میرے دو روسی ادیب تھے، ایک کا نام میرے چنچوف تھا اور دوسرے کا نام گورکی تھا. اس سے بہت زیادہ میرے متاثر تھے، اور ایک کو میرے اس پر رائٹر ہیں میرے، اس کا نام مبسا ہے. اس سے انہوں نے بہت زیادہ فائدہ حاصل کیا، سیکھا بھی صحیح ان سے بہت کچھ. اور اس کے بعد ہے جی آپ نے میرے 1982 میں 1982 کے اندر میرے کراچی کے اندر آپ نے میرے وفات پائی. تو یہ تھوڑا سا میرے انٹروڈکشن تھا اباؤٹ دی رائٹر جناب غلام عباس صاحب کے بارے میں، جو کہ اردو رائٹر تھے، اور اردو کے حوالے سے انہوں نے کیا خدمات سر انجام دی. اور ان کا جو ہم آج ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں میرے اوور کوٹ، ان کا ایک چھوٹا سا افسانہ ہے. اور اس افسانے کے اندر ایک بڑے عام سی کہانی ہے. ایک نوجوان ہے جو کہ روڈ پہ چلتا ہوا جا رہا ہے، وہ کس انداز سے چل رہا ہے، نیچرل ویو پوائنٹ کے ذریعے سے اس کو انہوں نے ڈسکرائب کرنے کی کوشش کی ہے. وہ کس انداز سے میرے چل رہا ہے، کیا پہنا ہوا ہے اس نے، اس کی پیرنٹس کیا ہے، جو ہمیں وہ سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بظاہر ہم کہتے ہیں فرسٹ امپریشن از دی لاسٹ امپریشن. تو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ فرسٹ امپریشن از دی رانگ امپریشن. ایک انسان جو دنیا میں رہتا ہے اور وہ سفید پوش شخص ہے، وہ اپنے اندر کے جو حقائق ہیں اس کو چھپانے کی پوری کوشش کرتا ہے تاکہ وہ زمانے کے سامنے نہ آئیں، اور اپنا جو زہری پن ہے، اپنی جو بناوٹ ہے، وہ دوسروں کے سامنے پیش کر رہا ہے. اس نوجوان کے ساتھ بھی بالکل یہی مسئلہ تھا کہ اوپر سے تو ایسے دکھائی دیتا ہے جیسے وہ کوئی اس پر امیر گھرانے سے تعلق رکھنے والا شخص ہے، اس نے اچھی ڈریسنگ کی ہوئی ہے. لیکن چلتے چلتے اس کے بعد اس کی وہیں پہ روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے. ایکسیڈنٹ کے بعد اس کی موت ہوتی ہے، اس کو ہاسپٹل لے جایا جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد جب اس کے جو اس میں ڈریسز ہیں، اس کا جو کیا کہتے ہیں ڈریس ہے، اس کو میرے اوور کوٹ اتارا جاتا ہے. تو پھر اوور کوٹ اتارنے کے بعد اس کی ریئلٹی سامنے آتی ہے کہ اس کی جو اس نے ساکس پہنی ہوئی ہیں وہ ڈفرینٹ کلر کی ہیں، ان کے اندر ہول ہیں. اس نے جو بنیان پہنی ہوئی ہے اس کے اندر ہول ہیں. اس نے جو ایون کہ شرٹ بھی نہیں پہنی ہوئی تھی، جو سویٹر پہنا ہوا ہے، اس کے اندر ہول ہیں. تو جو اندر اس کی جو میرے حقائق ہیں، جو اس کا پاورٹی ہے، وہ اس کے بعد سامنے ان کو نظر آتی ہے. اور اسی کے گرد میرے کہانی گھومتی ہے ساری. اس کے بعد ایسے بظاہر تو کچھ اور لگ رہا تھا، لیکن اندر جب پہنچے تو کچھ اور تھا. ناؤ ویل لک ایٹ دی ٹرانسلیشن، پیج 1 سے ہے. ون ایوننگ، ایک شام کو ان جنوری کے مہینے میں، دسمبر کے بعد جنوری ہوتا ہے اور بڑا جاڑا یا ٹھنڈ کا موسم ہوتا ہے. ون ایوننگ، ایک شام کو ان جنوری کی، یا ویل گروم میرے خوش باش، ویل گروم کا مطلب ہوتا ہے میرے ینگ نوجوان، ایک میرے خوش باش اس پر نوجوان، میرے ہیونگ واکڈ اپ، اس پہ چلتا ہوا آیا. اس پہ ڈیوس روڈ، لاہور کی بات کر رہے ہیں، اس کے ڈیوس روڈ سے چلتا ہوا آیا ٹو دی مال، بیٹے مال روڈ تک. ٹرن ٹو، وہ بیٹے اس مڑ گیا چیرنگ کراس، بیٹے چیرنگ کراس کی طرف، اور وہ چیرنگ کراس کی جانب مڑ گیا. جنوری کی ایک شام، ایک خوش باش نوجوان ڈیوس روڈ سے چلتا ہوا مال روڈ تک پہنچ کر چیرنگ کراس کی جانب مڑ گیا. پھر دیکھیں دوبارہ، ون ایوننگ، ایک شام ان جنوری کی، ویل گروم ایک خوش باش، ینگ نوجوان آدمی،
having walked اب چلتا ہوا آیا ڈیوس روڈ تک اب ٹو دی مال روڈ کے سے ٹرن ٹو چیرنگ کراس اور چیرنگ کراس سے آ کے مڑ گیا his hair اب اس کے اپیرنس کیا ہے یہ تو ہے چلتا ہوا آیا اس میں دوسری بات کہ اس کی اپیرنس جو ظاہری طور پہ وہ ہمیں کیسے دکھائی دے رہا ہے his hair اس کے بال واس hair اصل میں جو ایسا ناؤن ہے جس کی جمع بنانے کے لیے یہ کولیکٹیو ناؤن ہے ہم ایس نہیں ساتھ لگاتے ہوتے سنگولر اس کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں تو اس کے بعد ہمیشہ اس کے ساتھ جو ہیلپنگ ورب ہے وہ بھی سنگولر والا ہی استعمال کرتے ہیں his hair اس کے بال was slack اس کے بال ملائم تھے میرے اینڈ اور میرے شائننگ چمکدار تھے اینی وور on میرے سائڈ میرے برنز اور اس نے اپنی کلمیں بڑھائی ہوئی تھی تو اس کے بعد ہے جی اس کے بال بڑے ملائم بڑے چمکدار تھے اور اس کی بڑی بڑی کلمیں تھیں پہلے کے دور میں اولڈ فیشن تھا کہ اس وقت کلمیں یہاں سے لے کر یہاں تک جو بڑھائی جاتی تھی پوری اس میں شیپ بھی نہیں کی جاتی تھی لیکن اس میں کلمیں بڑی بڑی ہوتی تھی his hair was slack اس کے بال ملائم تھے اینڈ شائننگ اور چمک رہے تھے چمکدار تھے and he wore side burns اور اس نے اپنی کلمیں بڑھائی ہوئی تھی his thin اس کی پتلی ہلکی ہلکی mustache مچھیں seems جیسے لگتا تھا to have been drawn کہ انہیں بنایا گیا ہے with a pencil ایک پینسل کے ساتھ جیسے لیڈ پینسل ہوتی ہے کوئی خاکہ یا اسٹرکچر آپ بنا رہے ہوتے ہیں تو جس طرح سے اس کو شیپ دے دیں تو اس نے اپنی جو اس کی موسٹیج ہیں مچھیں ہیں اس نے ان کو اس انداز سے بنوایا ہوا ہے جیسے ان کو پینسل سے شیپ دی گئی ہے یا بنایا گیا ہے his hair was slack اس کے بال ملائم اور چمکدار تھے اور اس نے اس کی بڑی بڑی کلمیں تھی تو اس کے بعد کیا ہے جی he had put on اس نے پہنا ہوا تھا a brown ایک خاکی اوور کوٹ with cream colored half open rose ایک کریم کلر کا اس بعد کریم کلر بادامی کلر ہوتا ہے ایک بادامی رنگ کا آدھا کھلا ہوا پھول ان his button hole اس کے بٹن کے سوراخ میں تھا اینڈ گرین اور ایک سبز رنگ کی فلیٹ ہیٹ اس پر سیدھی ٹوپی ہوتی ہے اس نے ایک فلیٹ ہیٹ اس پر پہنی ہوئی تھی ایٹ ریکش اینگل اس پر ترچھے زاویے سے یعنی سیدھی نہیں پہنی اس کو تھوڑا سا اس نے بالکل اپنے سر پہ ترچھے انداز سے اس پر رکھا ہوا ہے پھر دیکھیں دوبارہ he had put on اس نے پہنا ہوا تھا اب براؤن ایک خاکی رنگ کا اوور کوٹ with a کریم کلر ایک بادامی رنگ کا پھر ہاف اوپن روز آدھا کھلا ہوا گلاب کا پھول in his button hole اس کوٹ کے بٹن کے سوراخ میں لگا ہوا تھا اینڈ اور گرین فلیٹ ایک سبز رنگ کی فلیٹ ہیٹ ٹوپی which he wore جو اس نے پہنی ہوئی تھی at a rakish angle ایک ترچھے زاویے کے ساتھ اب محاورہ ٹرانسلیشن دیکھیں اس کی اس نے بھورے رنگ کا اوور کوٹ پہن رکھا تھا اور بادامی رنگ کے آدھے کھلے ہوئے گلاب کا پھول اپنے کوٹ کے بٹن کے سوراخ میں لگایا ہوا تھا اور ایک سبز رنگ کا فلیٹ ہیٹ اس نے ترچھے زاویے سے اپنے سر پر پہنا ہوا تھا وائٹ ایک سفید رنگ کا سکارف اس ریشمی اس گلوبند رومال ہوتا ہے میرے آواز نوٹڈ کے خاموش ہے اس کے اندر بدھا ہوا تھا ایٹ ہز نیک اس کی گردن کے گرد ایک سفید ریشمی گلوبند یا رومال اس کی گردن کے گرد لپٹا ہوا تھا پھر دیکھیں دوبارہ وائٹ ایک سفید سلک سکارف ایک سفید ریشمی رومال واس نوٹڈ لپٹا ہوا تھا ایٹ ہز نیک اس کی گردن کے گرد ون آف ہز ہینڈ اس کے ہاتھوں میں سے ایک ہاتھ دو ہے نا اس کے دونوں ہاتھوں میں سے ایک ون آف ہز ہینڈ اس کے ہاتھوں میں سے ایک آواز سلپ گیا ہوا تھا انٹو ا پاکٹ آف ہز اوور کوٹ اس کے اوور کوٹ کی ایک جیب میں اس کے ہاتھوں میں سے ایک اس کے اوور کوٹ کی ایک جیب میں ہاتھ گیا ہوا تھا وائل جبکہ ان دی ادر دوسرے ہاتھ میں ہی ہیلڈ اس نے پکڑا ہوا تھا شارٹ چھوٹی سی پالشڈ اس پر چمکتی ہوئی کین چھڑی اس نے ایک چھوٹی سی چمکتی ہوئی چھڑی کیا کر رکھی تھی ہیلڈ پکڑ رکھی تھی which every now and then idiom ہے جسے وہ بار بار تھوڑی دیر کے بعد ہی ٹویرل وہ گھماتا تھا جنٹلی مزے سے جسے وہ مزے کے ساتھ ہر تھوڑی دیر کے بعد گھماتا تھا یا جسے وہ کبھی کبھار مزے کے ساتھ گھماتا جبکہ دوسرے ہاتھ میں اس نے چھوٹی سی چمکتی ہوئی اس پر چھڑی پکڑی ہوئی تھی جسے وہ کبھی کبھار گھماتا تھا پھر دیکھیں دوبارہ ون آف ہز ہینڈ اس کے ہاتھوں میں سے ایک واز سلپڈ انٹو ا پاکٹ آف ہز اوور کوٹ اس کے اوور کوٹ کی ایک جیب میں گیا ہوا تھا وائل جبکہ ان دی ادر دوسرے ہاتھ میں ہی ہیلڈ شارٹ ہی ہیلڈ اس نے پکڑی ہوئی تھی شارٹ ایک چھوٹی سی
بڑے پالش بڑے چمکدار بڑے کین چھڑی وچ ایوری ناؤ اینڈ دین جسے وہ بڑے کبھی کبھار اٹویرل وہ گھماتا تھا بڑے جنٹلی اس مزے سے جسے وہ مزے سے کبھی کبھار بڑے گھمانے لگ جاتا. اٹ واز سیٹرڈے ایوننگ. یہ پہلے بات کی تھی کہ یہ جنوری کی شام تھی. اب یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ کون سا ویک کا ڈے تھا. اٹ واز سیٹرڈے ایوننگ. یہ ہفتے کی شام تھی. ان مڈ ونٹر موسم سرما کے وسط میں. یہ موسم سرما کے وسط میں ایک ہفتے کی شام تھی. دی شارپ بڑے تیز بڑے ایسی گسٹ بڑے دی شارپ بڑے تیز پھر ایسی برفیلے بڑے گسٹ بڑے اس کے جھونکے آف بڑے وینڈ ہوا کے سٹرک وہ ٹکرائے لائک سٹیل لوہے کی طرح بڑے لوہے کی طرح بڑے تیز برفیلے بڑے ہوا کے اس میں جھونکے ٹکرا رہے تھے. دی شارپ بڑے ایسی گسٹ بڑے تیز برفیلے اس کے بعد جھونکے آف وینڈ ہوا کے سٹرک لائک بڑے سٹیل لوہے کی طرح ٹکرا رہے تھے. بٹ لیکن دی ینگ مین وہ نوجوان سیمز معلوم ہوتا تھا ٹو بی امیون کہ وہ بڑے بچا ہوا ہے ٹو دیم ان سے. وہ نوجوان جو کہ ینگ ہے اس انداز سے چل رہا ہے جیسے اسے اتنی شدید سردی کا بھی کوئی اس پہ اثر نہیں پڑ رہا ہے. بٹ لیکن دی ینگ مین نوجوان آدمی سیمز ٹو بی امیون وہ بچا ہوا تھا ٹو دیم ان سے. لیکن وہ نوجوان ان سے بچا ہوا تھا. جس انداز سے اس نے اوور کوٹ پہنا ہوا ہے اور کیپ پہنی ہوئی ہے یہ ساری چیزیں اسے سردی سے ویسے بچا رہی ہے. میرے سوچو ناچے وائل جب کہ اس پر ادر دوسرے ور واکنگ وہ چل رہے تھے یہ برسکلی تیزی کے ساتھ دوسرے تیزی کے ساتھ سڑک پہ چل رہے تھے ٹو کیپ وارم اپنے آپ کو بڑے گرم رکھنے کے لیے. ہے نا بندہ واک کر رہا ہوتا ہے سرکولیشن آف بڑے جو ہے بلڈ وہ باڈی کے اندر تیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے جو ہمارا جسم ہے وہ بڑے کیا ہو جاتا ہے وارم اپ ہو جاتا ہے. بے سوچو ناچے وائل جب کہ ادر دوسرے ور واکنگ وہ چل رہے تھے بڑے برسکلی تیزی سے ٹو کیپ وارم اپنے آپ کو بڑے گرم رکھنے کے لیے. ہی واز بڑے ایمبلنگ وہ چہل قدمی کر رہا تھا وہ ٹہل رہا تھا میرے الانگ ساتھ ساتھ آبویسلی واضح طور پہ انجوائنگ وہ لطف اندوز ہو رہا تھا اس پرومینیڈ اپنی چہل قدمی سے ان دی بیٹر کول شدید سردی میں. وہ شدید سردی میں اپنی چہل قدمی سے لطف اندوز ہو رہا تھا. میرے ہی واز میرے ایمبلنگ وہ بیٹے اس پر ٹہل رہا تھا الانگ میرے ساتھ ساتھ آبویسلی واضح طور پہ وہ واضح طور پہ اس طرح ٹہل رہا تھا جیسے وہ اپنی میرے چہل قدمی سے لطف اندوز ہو رہا ہو. ان دی بیٹر کول میرے شدید سردی میں جیسے وہ شدید سردی میں اپنی چہل قدمی سے لطف اندوز ہو رہا ہو. یہی لکڈ اب وہی ساری باتیں کہ وہ کس انداز سے دکھائی دے رہا ہے اس کی میری فزیکل اپیرنس کیسی ہے اور میرے ویسے اگر دور سے دیکھا جائے تو وہ کس طرح دکھائی دیتا ہے. میرے ہی لکڈ وہ دکھائی دیا میرے سچا ڈینڈی ایسا میرے بانکا دکھائی دیا. وہ ایسا میرے بانکا اس پر دکھائی دیا دیٹ کے اس میں ٹانگا والا اس میں ٹانگے والے آن میرے کیچنگ سائٹ میرے کارٹ سائٹ ہوتا ہے میرے کسی پہ اس پر نگاہ پڑنا اس کو دیکھتے ہی آپ ہم اسے ایون فرام اے ڈسٹینس حتیٰ کہ ایک فاصلے سے. یہ میرے ویپڈ ہے اس کے اندر ایچ خاموش ہے اس کو چابک مارتے چابک مار کے آتے میرے اپ دیئر ہارس اپنے میرے گھوڑوں کو اینڈ میرے ریس ٹوورڈ ہم اس کی جانب میرے اس کو دوڑاتے. وہ اپنے میرے گھوڑوں کو چابک مارتے اس کو دوڑانے کے لیے اور تیزی کے ساتھ اس کے پاس آتے. And he looked and with such a bit dandy وہ ایسا بڑے بانکا دکھائی دیا that ٹانگا والاز on catching sight of him کہ ٹانگے والے اس پہ نظر پڑتے ہی even from a distance حتیٰ کہ فاصلے سے اس پہ نظر پڑتے ہی میرے whipped up their horses اپنے میرے گھوڑوں کو اس پہ چوبک مارتے میرے and race towards him اور دوڑ کے اس کی طرف آتے. آکے جب وہ آکے یہی پوچھتے ہوں گے کہ بھائی اس پہ صاحب آپ نے کہاں جانا ہے. اب صاحب کا جواب دینے کا انداز تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. وہ کیسے جواب دیتے ہیں ود اے ویو ایک اشارے کے ساتھ اسٹیک اس کے ہاتھ میں اسٹیک ہے اسٹیک کے ساتھ اشارہ کرتا کہ جی میں نے نہیں جانا. ود اے ویو آف اسٹیک اپنی چھڑی کے اشارے سے he turned them away. ٹرن اوے ہوتا ہے بھگا دینا. تو یہ بیٹے اس کیا فریزل ورب ہے وہ ان کو بیٹے کیا کرتا بھگا دیتا. he turned them away وہ ان کو بھگا دیتا کہ مینس کہ میں نے ساتھ نہیں جانا. with a wave of a stick اپنی چھڑی کے اشارے کے ساتھ he turned them away وہ ان کو بھگا دیتا. ٹیکسی اب وہ یہ سمجھ رہے ہوں گے شاید یہ ٹانگے پہ جو صاحب نہیں بیٹھ رہے شاید اس پہ ٹیکسی لے کے جانا چاہتے ہوں گے. تھوڑی دیر کے بعد ٹیکسی والا بھی آیا. اب ٹیکسی ایک ٹیکسی آلسو ڈیو نیئر ہم چلتی ہوئی اس کے پاس آئی. ایک ٹیکسی چلتی ہوئی اس کے پاس آئی اینڈ دی ڈرائیور اور ڈرائیور نے لک ایٹ ہم اس کی جانب دیکھا انکوائرنگلی بے سوالیہ انداز سے.
ایک ٹیکسی چلتی ہوئی اس کے پاس آئی اور ڈرائیور نے سوال پوچھنے والے انداز سے اس کی جانب دیکھا. He too was turned off. اسے بھی میرے موڑ دیا گیا. میرے ہی واز میرے پیسے ہوئے چونکہ اس نے کہا کہ اشارہ کیا ہوگا کہ بھائی میں نے ساتھ نہیں جانا. He too اسے بھی was میرے turned off میرے موڑ دیا گیا, بھگا دیا گیا. اس میں دس ٹائم اس مرتبہ, پہلے ان کے ساتھ تو نہیں بولا تھا, اشارہ کیا تھا, لیکن اس کو ساتھ بولا بھی ہے. تو کہتے ہیں دس ٹائم اس مرتبہ جب ٹیکسی والا آیا, نو تھینک یو, اس نے نو تھینک یو نہیں آپ کا شکریہ, اس نے یہ بھی ساتھ بولا. ٹیکسی والا آیا, پوچھا ہوگا کہ بھائی جانا ہے یا نہیں جانا, تو اس نے بیٹے اس کو اشارہ کیا اور ساتھ یہ بھی کہا کہ نو تھینک یو, نہیں آپ کا بہت شکریہ, یہ اس کے ساتھ بھی نہیں جانا چاہتا. اس کے بعد جی ایز جیسے ہی دی ایوننگ میرے شام ایڈوانس آگے بڑھتی رہی, دی کول بیکم مور انٹینس, تو میرے سردی میں شدت آتی گئی. ایز جیسے ہی دی ایوننگ میرے ہوا دی ایوننگ شام ایڈوانس آگے بڑھی, جیسے جیسے شام آگے بڑھی, دی کول بیکیم مور انٹینس, تو میری سردی زیادہ شدید ہو گئی. اٹ واز اے کول, یہ ایک ایسی ٹھنڈ تھی, دیٹ انڈیوسڈ پیپل, میرے جس نے اس میں لوگوں کو میرے مائل کیا تھا, ٹو سیک کمفورٹ, کہ وہ آرام بے تلاش کریں, ان میرے پلیئر تفریح کے, کہ وہ تفریح کے اندر آرام تلاش کریں. یہ وہ سردی تھی جس نے لوگوں کو تفریح تلاش کرنے پر مائل کر دیا تھا. اٹ واز, یہ تھی اکول میرے ایسی سردی, دیٹ انڈیوس پیپل, جس نے لوگوں کو مائل کر دیا تھا, ٹو سیک کمفورٹ ان پلیئر, کہ وہ تفریح کے اندر میرے آرام محسوس کریں یا تلاش کریں. ایٹ سچ ٹائمس, اس طرح کے وقت میں, اٹ واز ناٹ اونلی دی, میرے یہ صرف اس میں نہیں تھا, دی پروفلی گیٹ, میرے فضول خرچی, ہو ریگ, جو کہ آوارہ گردی کر رہے تھے, ابروڈ میرے بہر. ایسے مواقع پہ اس میں نہ صرف آوارہ گردی کرنے والے لوگ ہی نہیں تھے, اس کے بعد فضول خرچی کرنے والے لوگ نہیں تھے, یا جو آوارہ گردی کرنے میرے بہر نکلتے ہیں. ایٹ سچ ٹائم, اس طرح کے وقت میں, یعنی موسم ایسا ہو, بندہ بہر جانا چاہتا ہے, تو کس طرح کے لوگ بہر جاتے ہیں وہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے. اٹ واز, یہ تھا, ناٹ اونلی, نہ صرف, ناٹ اونلی بٹ آلسو کا استعمال ہوگا, نہ صرف یہ بھی بلکہ وہ بھی. تو کہتے ہیں نہ صرف اونلی دی پروفلی گیٹ, صرف میرے فضول خرچی کرنے والے لوگ تھے, جو آوارہ گردی کرنے آئے تھے ابروڈ بہر, بٹ بلکہ ایون دوز, حد تک کہ وہ لوگ بھی تھے, اوور یوزلی, جو عام طور پہ میرے کنٹینٹ میرے کنات کرتے تھے, گزارا کرتے تھے, ٹو لیو ود دیئر لیولینس, کہ اپنی وہ تنہائی کے ساتھ وقت کو میرے گزاریں. ایمرجڈ, وہ میرے بہر آ گئے تھے, فرام دیئر ہائیڈ آؤٹس, اپنے جھونپڑیوں سے, اپنے گھر سے, وہ اپنے گھر سے بہرا اس وقت آ گئے تھے, ٹو جوائن, شامل ہونے کے لیے, دی گیٹی آف دی اسٹریٹ, میرے گلی کی رونقوں میں, وہ گلی کی رونقوں کے اندر شامل ہونے کے لیے میرے بہرا آ گئے تھے. اس کے بعد محاورہ آپ دیکھیں, اس کے بعد ایسے میرے مواقعوں پہ نہ صرف میرے فضول خرچ لوگ ہی نہیں, بلکہ آوارہ گردی کرنے والے بھی بہر نکلتے ہیں, بلکہ ایسے لوگ بھی میرے گلیوں کی رونق میں شامل ہونے کے لیے اپنے ٹھکانوں سے میرے بہر نکل آتے ہیں, جو عام طور پہ تنہائی پسند ہوتے ہیں, یا ان کو میرے اس تنہائی میں رہنے کا شوق ہوتا ہے, یا میرے تنہائی میں رہنے کو اس وقت کنات سمجھتے ہیں. اس کے بعد ہے جی میرے اینڈ اور سو پیپل, چنانچہ لوگ میرے کنورجڈ, میرے جمع ہو گئے تھے, آن دی مال, میرے مال روڈ پہ, میرے لوگ میرے مال روڈ پہ جمع ہو گئے تھے, ویئر دے امیوز دیم سیلف, جہاں وہ خود کو لطف اندوز کر رہے تھے, امنگ دی ویرائٹی آف, میرے ہوٹلس, میرے مختلف قسم کے میرے ہوٹلس کے اندر, میرے ریسٹورانٹ, میرے کیفیز, کیفے, اینڈ میرے اسنیک بارز, اور میرے اس سینک بار سے, ایچ, میرے ہر ایک, اکارڈنگ ٹو دیئر مینس, ہر کوئی اپنے ذرائع کے مطابق. جو لوگ میرے بہر آئے ہیں سڑک پہ, وہ کس وجہ سے آئے ہیں. میرے ہوٹل ہوتا ہے ایک دو باتیں سمجھنے ساتھ, ایک ہوٹل ہوتا ہے, ایک ریسٹورانٹ ہوتا ہے, ایک میرے ہوتا ہے موٹل. تو ہمارے یہاں تو یہ کنسپٹ ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ریسٹورانٹ ایسی جگہ ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کو رہائش بھی ملتی ہے اور کھانا بھی ساتھ ملتا ہے, لیکن الٹا ہم سوچتے ہیں. میرے ہوٹل ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ آپ رہائش بھی رکھ سکتے ہیں, وہاں پہ آپ کو رومز وغیرہ ملتے ہیں رینٹ پہ, اور ساتھ آپ کھانا بھی کھائیں وہاں پہ. لیکن ریسٹورانٹ ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں سے آپ جائیں, اپنا کھانا لیں یا بیٹھ کے کھانا کھائیں اور چلے جائیں, وہاں پہ ریزیڈینس نہیں ہوتی, رہائش وہاں پہ آپ کو نہیں ملتی. اور جو میرے موٹل ہوتے ہیں وہ اصل میں سڑک کنارے ہوتے ہیں, بڑے بڑے جو روڈز ہوتے ہیں, آپ سائڈ پہ جا کے گاڑی لگائیں, کوئی ہوٹل بنا ہوگا, وہاں سے کھانا لیں اور کھائیں, اس کے بعد وہاں سے چلے جائیں. اس کے بعد ہے جی میرے کیفیز ہیں وہاں پہ, اسنیک بار. اب جو ہوٹل افورڈ کر سکتا ہے وہ ہوٹل میں جا کے کھا رہا ہوگا, جو اس کے بعد کسی ریسٹورانٹ افورڈ کر سکتا ہے, جو ٹی اسٹال افورڈ کر سکتا ہے, جو کافی بار کہیں پہ, جس کی پاکٹ کے اندر جتنے پیسے ہیں اس انداز سے اس کو سپینڈ کرنے کے بعد وہ لطف اندوز ہونے کی کوشش کر رہا ہے.
اور بس لوگ بڑے جمع ہو گئے تھے جہاں وہ بڑے مختلف بے طرح کے ہوٹلوں ریسٹورانٹوں اس کے بعد کیفیز مختلف کیفیز سے اور اس کے بعد بڑے سیکھ بار سے ہر کوئی اپنے بڑے ذرائع آمدن کے مطابق اس پر لطف اندوز ہوتا تھا. اس کے بعد دوز وہ لوگ کو ناٹ افورڈ جو برداشت نہیں کر سکتے تھے دی پلائرس بے تفریح خوشی انسائڈ اس کے اندر جا کے کوئی کیفے میں نہیں جا سکتا ہوٹل کے اندر ریسٹورانٹ کے اندر وہ باہر کھڑا ہو کے چیزوں کو دیکھ کے صرف اس سے محظوظ ہو لیتا کیونکہ اس کو سے انجوائے کرنے کے لیے پاکٹ میں پیسے نہیں ہیں ان کے پاس. پھر دوست وہ لوگ who could not afford جو برداشت نہیں کر سکتے تھے دی پلائرس خوشیاں یا تفریح انسائڈ اندر کی were content وہ راضی ہو گئے تھے to gaze at the colorful lights کہ وہ رنگین روشنیوں کو دیکھیں. پھر گیس کا معنی دیکھنا ٹکٹکی باندھ کے اینڈ بریلینٹ شاندار ایڈورٹائزمنٹ اشتہارات کو آؤٹ سائڈ جو باہر لگے ہر ہوٹل کے باہر کے فلاں فلاں کھانے ملتے ہیں یہاں پہ. اس کے بعد کسی جگہ ایسے بھی ہوتے ہیں جہاں پہ ساتھ لوگ موسیقی سے بھی لطف اندوز ہوتے ہیں تو باہر ایڈورٹائزمنٹ یا اس کے بعد جو باہر لائٹس میں لگی ہوئی ہیں ان سے لوگ سارے لطف اندوز ہو کے واپس چلے جاتے ہیں. پھر دوست وہ لوگ who could not afford the pleasures inside جو اندر کی خوشیوں کو برداشت نہیں کر سکتے تھے were content وہ راضی ہو گئے تھے to gaze at the colorful lights کہ وہ رنگین روشنیوں کو دیکھیں and brilliant advertisement outside اور بہر شاندار اشتہارات کو. اپ اینڈ ڈاؤن آگے کی جانب اور پیچھے کی جانب کہاں پہ دس مین روڈ بڑی سڑک پہ اصل میں ہوتا ہے اپ اینڈ ڈاؤن اوپر کے اور نیچے کا میننگ ہوتا ہے لیکن اس کے لیے ایک دو باتیں آپ نے ریمبر رکھنی ہے. پہلے بھی شاید کلاس میں نے آپ کو بتایا تھا بیٹے اپ دی روڈ ہوتا ہے اور ڈاؤن دی روڈ ہوتا ہے. اپ دی اسٹیئرز ہوتا ہے ڈاؤن دی اسٹیئرز ہوتا ہے. اپ دی اسٹریٹ ہوتا ہے اور ڈاؤن دی اسٹریٹ ہوتا ہے. اب اس کو ہم استعمال کیسے کرتے ہیں جس سائڈ پہ میز کے روڈ کی اس میں لینتھ زیادہ ہے جس سائڈ پہ کھلتی زیادہ جا رہی ہے اس کے بعد تو اس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں اپ دی روڈ. اور جس سائڈ پہ گلی کھلتی جا رہی ہے کہ اس کی یعنی ختم نہیں ہوگی بلکہ زیادہ بڑھے گی اس کے بعد اگر آپ اس سائڈ پہ جا رہے ہیں تو اس کے لیے آپ اپنے گھر سے نکلے آپ کہیں کہ آئی ایم گوئنگ اپ دی روڈ یا اپ دی اسٹریٹ کہ میں گلی سے باہر گیا اب اپنے سٹی سے باہر نکل رہے ہیں تو آپ کیا کہیں گے آئی ایم گوئنگ اپ دی روڈ. اگر واپس آ رہے ہیں آپ انٹر ہونا ہے تو ظاہر بات ختم ہو جانا ہے اس نے پھر اس پر ڈاؤن دی روڈ ہوگا. تو میرے جس سائڈ پہ اس کی لینتھ زیادہ ہے تو اپ دی روڈ اور ڈاؤن دی روڈ ہلکے اوپر نیچے کا میننگ ہے. اب سڑک میں بندہ اوپر نیچے تو نہیں ہوتا آگے پیچھے کی جانب جا رہا ہوتا ہے لیکن اسپیسیفک ورڈ ہے کہ اپ دی روڈ اور ڈاؤن دی روڈ ہوتا ہے. اس پر اپ دی اسٹریٹ اور ڈاؤن دی اسٹریٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد اپ دی اسٹیئرز اینڈ ڈاؤن دی اسٹیئر تو ویسے ہے کہ اوپر بندہ سیڑھیوں پہ جا رہا ہوتا ہے پھر نیچے بھی بندہ آ رہا ہوتا ہے. اپ اینڈ ڈاؤن آگے اور پیچھے کی جانب دی روڈ مین روڈ بڑی سڑک پہ دیر واز این ان اینڈنگ نہ ختم ہونے والی اسٹریم آف کاروں کا سلسلہ تھا. اب سڑک میں آگے اور پیچھے کی جانب کاروں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ تھا. صرف کاریں ہی نہیں ہیں بلکہ بسز بھی ہیں وہاں بسیں ہیں. اس کے بعد ٹانگے والے ہیں بائی سائیکل ہیں وائل جبکہ دی پیمنٹ جو فٹ پاتھ ہے پٹڑی ہے یہ بیٹے ہے اس تھرونگڈ وہ بڑے کھچ بھری ہوئی تھی پیڈسٹیرینز پیدل چلنے والوں سے اور جو فٹ پاتھ ہے وہ پیدل چلنے والوں سے بھرا ہوا ہے. واٹ از دی کنڈیشن آف دی روڈ یہ اس پر رائٹر ہمیں بتا رہا ہے کیا کہہ رہا ہے کہ اپ اینڈ ڈاؤن دی مین روڈ. دیکھیں گاڑیاں یوں بھی جا رہی ہیں اور گاڑیاں یوں بھی جا رہی ہیں سڑک میں آگے اور پیچھے کی جانب. دیر واز این ان اینڈنگ نہ ختم ہونے والی اسٹیم سلسلہ تھا افکار کاروں کا بسوں کا ٹانگوں کا بائی سائیکل کا وائل جبکہ دی پیمنٹ فٹ پاتھ پٹڑی. اس کے بعد یہ تھرونگڈ ہے وہ کھچ بھری ہوئی تھی ود پیڈسٹیرین پیدل چلنے والوں سے. دی ینگ مین کیونکہ وہ بھی ساتھ فٹ پاتھ پہ چل رہا تھا روڈ پہ نہیں. تو اس کے بعد دی ینگ مین نوجوان آدمی سیٹڈ آن دی سیمنٹ بینچ سیٹڈ بیٹھ گیا کہاں پہ سیمنٹ بینچ وہ اصل میں فٹ پاتھ کے ساتھ ایک بینچ سا بنا ہوا ہے اسی بینچ پہ جا کے وہ بیٹھ گیا ہے وہاں پہ. اور اس کے بعد ہے جی واز واچنگ اور وہ دیکھ رہا تھا ود انٹرسٹ اس پر دلچسپی کے ساتھ اس پر دلچسپی کے ساتھ دیکھ رہا تھا. دی ینگ مین نوجوان آدمی سیٹڈ آن دی سیمنٹ بینچ سیمنٹ کے بینچ پہ جا کے بیٹھ گیا. واز واچنگ وہ دیکھ رہا تھا ود انٹرسٹ دلچسپی کے ساتھ وہ دلچسپی کے ساتھ دیکھ رہا تھا دی پیپل لوگوں کو پاسنگ آن جو گزر رہے تھے کہاں سے دی پیمنٹ فٹ پاتھ سے پٹڑی سے بیفور ہم اس کے سامنے وہ سیمنٹ کے بینچ پہ جا کے بیٹھ گیا اور اس فٹ پاتھ سے جو بھی لوگ گزر رہے ہیں ان کو بڑی دلچسپی کے ساتھ دیکھ رہا ہے کہ وہ کون جا رہا ہے یہاں سے. جنگ میں نوجوان آدمی سیٹڈ آن دی سیمنٹ کے بینچ پہ بیٹھ گیا واز واچنگ ود انٹرسٹ دلچسپی کے ساتھ دیکھ رہا تھا دی پیپل لوگوں کو پاسنگ آن دی پیمنٹ جو بیفور ہم جو اس کے سامنے سے پٹڑی سے گزر رہے تھے
میرے موسٹ آف دیم ان میں سے میرے اکثر ور میرے ویئرنگ انہوں نے پہنے ہوئے تھے اوور کوٹ ان میں سے میرے اکثر نے اوور کوٹ پہنے ہوئے چونکہ ٹھنڈ کا موسم ہے. وچ ور آف ایوری کائنڈ جو کہ ہر قسم کے کوٹ تھے. اس کے بعد پھر فرام دی میرے استرا خان یہ کوٹ کی ایک میرے شنگل. اس کے بعد میرے کائنڈ ہے یہ میرے گھنگرالے بالوں سے بنے ہوئے یہ ہوتے ہیں کوٹ. اس کے بعد ہے ٹو دی میرے رف. اس کے بعد کہتے کھردرے ملٹری میرے خاکی میرے فوجی اوور کوٹ تھے یعنی یہ ان کی میرے کائن ہیں. اس کے بعد یہ میرے استرا خان مہنگے کوٹ ہوتے ہیں. استرا خان سے میرے لے کر میرے کھردرے میرے خاکی میرے فوجی کوٹ جو تھے اوور کوٹ یہ سارے قسم کے کوٹ سارے لوگوں نے پہنے ہوئے ہیں. پھر دیکھیں اس دوبارہ موسٹ آف دیم ان میں سے اکثر نے ور ویئرنگ اوور کوٹ میرے اوور کوٹ پہنے ہوئے تھے میرے وچ ور آف ایوری کائنڈ جو کہ میرے اس پر کہتے ہر قسم کے تھے. تو بیٹا بارڈ جہاں تھوڑا سا مسئلہ ہوا تھا تو بیٹا یہ کوڈ کہاں سے بیٹا ملتے ہیں سچ ایز جیسا کہ آر فاؤنڈ یہ بیٹے پائے جاتے ہیں ان لارج بنڈل بیٹے بڑے بڑے گٹھڑیوں کی صورت میں ایٹ دی بیٹے سیکنڈ ہینڈ استعمال شدہ بیٹے کلاتھ شاپس بیٹے کپڑے کی دکانیں. جی بیٹے کوڈ کہاں سے ہیں سب نے نیو نہیں لیے ہوئے بلکہ استعمال شدہ جو اس میں لنڈے کی جو دکانیں ہوتی ہیں وہاں سے بنڈل کی صورت میں لوگ چیریٹی کرتے ہیں بیرونی ممالک سے وہ ہم تک پہنچتے ہیں لیکن ہم ان کو یہاں پہ پھر بھی سیل کر رہے ہوتے ہیں. تو میرے سچ ہے جیسا کہ میرے آر فاؤنڈ یہ پائے جاتے ہیں لارج بنڈل بڑے بڑے گٹھڑیوں کی صورت میں ایٹ دی میرے سیکنڈ ہینڈ استعمال شدہ میرے کلاتھ شاپس میرے کپڑے کی دکانوں پہ. دی اوور کوٹ میرے اوور کوٹ یہ تو ہے باقیوں کے اوور کوٹ کی بات ہو گئی. اب جو اس نے پہنا ہوا ہے اس کے اوور کوٹ کی کیا کنڈیشن ہے وہ میرے کس طرح کا ہے. دی اوور کوٹ میرے اوور کوٹ دی ینگ مین ہمسیلف واز ویئرنگ جو اس نوجوان نے خود پہنا ہوا تھا واز اولڈ وہ پرانا تھا میرے بٹ لیکن اس ویل کٹ اس کو میرے اچھے انداز سے تراشا گیا تھا اس کی تراش اچھی تھی. اینڈ دی مٹیریل اور اس کا مٹیریل میرے کپڑا وغیرہ واز آف ویری گڈ کوالٹی وہ بھی اچھی وہ بھی اچھے معیار کا تھا. جو اوور کوٹ نوجوان خود پہنے ہوئے تھا وہ پرانا تھا لیکن اس کی تراش اچھی تھی اور اس کا مٹیریل اچھی قسم کا تھا. دی لیپلز جو اس کے میرے کالر تھے میرے ور اسٹیف وہ سخت تھے میرے اکڑے ہوئے تھے میرے کالر اکڑا ہوا ہے وہاں سے اندازہ لگتا ہے کہ جو آپ نے میرے شرٹ پہنی ہوئی ہے یا کوٹ پہنا ہوا ہے وہ نیو ہے یا اس وقت اولڈ ہے. دی لیپل اس کے بعد میرے کالر ور اسٹف وہ سخت تھے اینڈ دی سلیب آستینیں میرے ویل کریز ان کو بڑے اچھے انداز سے طے کیا گیا تھا اور اس کی آستینوں کو اچھے انداز سے طے کیا گیا تھا. دی بٹن میرے ور آف میرے ہارن وہ سینگ کے تھے اس کے جو بٹن تھے وہ سینگ کے بنے ہوئے تھے میرے بیگ بڑے بڑے شائنی اور چمکدار بھی تھے. بٹن سینگوں کے تھے بڑے اور چمکدار بھی تھے. دی ینگ مین میرے نوجوان آدمی سیمس ٹو بی ویری ہیپی اینڈ اس کے اندر بڑا خوش باش دکھائی دے رہا تھا. پھر اس کو نوجوان اس میں بڑا خوش باش دکھائی دے رہا تھا. اب بوائے ایک میرے اس پہ لڑکا میرے سیلنگ پان جو کہ پان بیچ رہا تھا اینڈ سگریٹ اور سگریٹ ود ٹرے ایک ٹرے کے اندر ایک اس پر لڑکا جو میرے پان اور میرے سگریٹ بیچ رہا تھا. آفز میرے وائر اپنے میرے بڑے سے ٹرے میں میرے پاس بائی وہ قریب سے میرے گزرا ایک لڑکا پان اور سگریٹ بیچتا ہوا اپنی اشیاء کی اس میں میرے وائر کا معنی اس پر اشیاء ہے اس پر ٹرے کا معنی ٹرے ہے اپنی اشیاء کی ٹرے کے ساتھ میرے پاس سے میرے گزرا. اس نے اس کو آواز دی پان والا وہ کہتا ہے یس سر کہ جی جناب میرے ہیو یو چینج فار 10 روپی نوٹ کیا تمہارے پاس کہ 10 روپے کی کیا تمہارے پاس 10 روپے کھلا ہے یا اس میں آپ کے پاس 10 روپے چھٹے ہیں. پھر ہیو یو چینج فار 10 روپیز نوٹ کیا تمہارے پاس ایک 10 کا نوٹ کھلا ہے یعنی 1 2 3 جیسے ہوتے سکے ہوتے تھے پہلے کے دور میں. تو کہہ رہا ہے کہ نو سر نہیں جناب بٹ آئی ول گیٹ اٹ فار یو لیکن یہ میں آپ کے لیے چھٹے لے آؤں گا میں آپ کے لیے کھلے لے آؤں گا. تو اس کے بعد ہے جی اینڈ پھر اس نے اس کے بعد تھا کہ بھائی اگر آپ کو میں نے 10 روپے دیے اور کھلے لینے گئے اور بھاگ گئے تو اس کا کون رسپانسیبل ہے. میرے اینڈ اور میرے وٹ اور کیا ہوگا اف یو ڈونٹ کم بیک اگر آپ واپس نہ آئے تو یہ میرے جو فکرہ سوالیہ نہیں تھا انداز یہ ٹیون اس کا بھی سوالیہ تھا. تو اس کے بعد ہے اگر تم واپس نہ آئے تو کہتے اف یو ڈونٹ ٹرسٹ می سر اگر آپ کو مجھ پہ اعتبار بھی نہیں ہے یو کین میرے کم ود می تو آپ میرے ساتھ آ سکتے ہیں کہ آپ میرے ساتھ چلیں کھلے لے لیں گے جو چیز آپ نے اس میں لینی ہے باقی بقایا آپ کو مل جائے گا. کہ تو اس پر اینی ہوت
کہ تاہم وٹ ڈو یو وانٹ ٹو بائی، آپ یہ بتائیں آپ خریدنا اس وقت کون سی چیز چاہتے ہیں، آپ یہ بتائیں کہ آپ کیا خریدنا چاہتے ہیں. تو کہتا نیور مائنڈ، کوئی بات نہیں. ہیئر آئی ہیو فاؤنڈ ون آنا، مجھے اپنی پاکٹ سے ایک آنا مل گیا تو اس کا میں سگریٹ لینا چاہتا ہوں. مجھے یہاں پہ ایک آنا مل گیا ہے. ناؤ گیو می اے گڈ سگریٹ، مجھے ایک اچھا سگریٹ دیں. اینڈ بی آف ود یو، اور یہاں سے چلے ہو جاؤ، ویسے لفظی مطلب دفع ہو جاؤ، لیکن ہم نے یہ کہنا کہ آپ یہاں سے اس میں چلے جائیں. اس کا مجھے ایک اچھا سا اس میں سگریٹ دیں، یہاں مجھے ایک آنا مل گیا ہے، اب مجھے ایک اچھا سا سگریٹ دو اور یہاں سے چلتے بنو چلے جاؤ یہاں سے. اینڈ ہی بے اسموک، اور پھر اس نے بے سگریٹ پیا. ہی سیمس ٹو، کہتے ہیں اس میں ریلش، وہ میرے مزے لیتا ہوا معلوم ہو رہا تھا. میرے ایوری، میرے پف، میرے ہر کش کے ساتھ، تو میرے ہر کش کے ساتھ وہ میرے مزے لیتا ہوا دکھائی دیا. اسمال، ایک چھوٹی سی، اس پہ لین، اس پہ دبلی پتلی. اس کے بعد ہے جی میرے وائٹ سفید رنگ کی کیٹ بلی، میرے شیورنگ، جو میرے کانپ رہی تھی ود کول، ٹھنڈ سے. میرے ربڈ، اس نے رگڑا، اگینسٹ ہز، میرے لیگز، اس کی ٹانگوں کے خلاف، اور اس نے خود کو رگڑا. اینڈ میوڈ، اور میاؤں میاؤں کرنے لگ گئی. ایک چھوٹی سی بلی سردی سے اس پہ کپ کپاتی ہوئی، ایک چھوٹی بلی سردی سے کپ کپاتی ہوئی نے اس کی ٹانگوں سے خود کو رگڑتے ہوئے میرے میاؤں کی آواز نکالی. تو اس کے بعد کیا ہوا جی، he stalked and it، اس نے اس کو تھپکی دی. and it leapt up onto the bench، اور یہ اس کے بعد چھلانگ لگا کر میرے بینچ پر آ گئی. جیسے اس نے اس کو میرے پیار دیا، تھپکی دی، تو اس کے بعد وہ میرے اوپر اسی بینچ پہ آ گئی. اسموتھنگ میرے فر، اس کے جو میرے بال تھے، اون تھی جو اس کی، اس پہ ہاتھ میرے پھیرتے ہوئے وہ کیا میرے موٹرڈ، بڑبڑایا اس کے بالوں پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے، وہ بڑبڑایا. پور میرے اس پہ لٹل، میرے مائٹ، یہ کتنی پیاری اس پر چیز ہے، کتنی پیاری مخلوق ہے. آفٹر اے فیو منٹس، میں چند منٹ کے بعد ہی گاٹ اپ، وہاں سے میرے کھڑا ہو گیا، اور اس کے بعد یہاں سے اس نے انجوائے کر لیا. اور پھر اس کے بعد وہ آگے جانا چاہتا ہے. پھر یہاں تک آپ نے اس کی ٹرانسلیشن کرنی ہے. ٹرانسلیشن کے ساتھ جو آپ کو میں نے میرے شیڈول سینڈ کر دیا تھا، اس کے مطابق، کیونکہ جب جہاں سے لیوز ہوئی تھی میں نے ساتھ آپ کو بتا دیا تھا کہ آپ نے کام کو کس انداز سے کرنا ہے. تو ہوپ فلی وہ جو آپ کے کچھ لیٹرز رہتے تھے وہ کمپلیٹ ہو گئے ہوں گے. اسی وجہ سے میں نے جو اس پہ ٹیسٹ سٹارٹ کیا وہ سٹارٹ سے ہی کیا ہے، کہ اس کے اندر ایک اس میں لیٹر ہے، اپلیکیشن ہے، اور ساتھ اس میں اسٹوری آ رہی ہے. اور یہاں سے ہمارے پاس صرف باقی اس لیسن کے بعد بک تھرڈ بچے گی، اس میں سے 10 پوئمز ہیں اور 2 ہمارے پاس بٹ پلے ہیں، وہ ہم ان دی اینڈ جا کے بٹ پڑھیں گے. اور سٹارٹ سے آپ نے اس کو بڑے اچھے انداز سے تیار کرتے آنا ہے. اور جیسے اس کی ٹرانسلیشن ہے، سینونائمز کا ایک آپ لوگ ساتھ سیٹ کریں گے، ایم سی کیوز کا سیٹ کریں گے آپ ساتھ، اور اس کے ساتھ شارٹ کویشچن جیسے روٹین میں ہوتے ہیں 2-3، ایک جتنا پڑھا جاتا ہے اس میں سے جو 3-4 کویشچن بنتے ہیں وہ اپنے ساتھ کریں. تھینک یو سو مچ.